کیا آپ بھی محرم میں ڈھول اور تاشا بجا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی ناچ رہے ہیں، لاٹھی لے کر کے گا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی جشن منا رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ آپ ڈھول اور تاشا کب بجاتے ہیں؟ ڈھول تاشا کب بجایا جاتا ہے؟ جب کوئی خوشی ہو، کسی کی شادی ہو۔ اس مہینے میں آپ ڈھول تاشا کیوں بجا رہے ہیں؟ لاٹھی لے کر کے کیوں کود رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہارے نبی کا پورا گھرانہ اس مہینے میں ذبح کر دیا گیا، 17 لوگ شہید کر دیے گئے، انہیں بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر کے مارا گیا، اور ان کے سروں کو نیزوں کے اور بھالوں کے اوپر اٹھا کر کے کودا گیا۔ آج تم اس کی خوشی منا رہے ہو؟ تم نبی کے باغی ہو، غدار ہو یا وفادار ہو؟ جس نبی کی گھرانے کو اس مہینے کے اندر ذبح کیا گیا، اس نبی کو کل قیامت کے دن تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے 17 لوگوں کو اسی محرم کے مہینے میں اور آج ہی کے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں انہیں ظالموں نے تڑپا تڑپا کر کے مارا۔ 2 سال کے بچے سے لے کر کے 55 سال کے 56 سال کے حضرت حسین تک کو انہوں نے بخشا نہیں۔ ان کا سر کاٹا، ان کے سینے کو برچھی سے چیرا، ان کا بازو کاٹا اور ان کے سر کو نیزے کے اوپر اٹھا کر کے خوشیاں منائی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس خوشی میں شریک ہو رہے ہیں ڈھول بجا کر کے اور تاشے بجا کر کے؟ یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ کا نبی جب تم سے پوچھے گا کہ تم میرے امتی تھے یا میرے باغی اور غدار تھے کہ تم نے میرے گھرانے کو قتل کرنے کے مہینے میں، میرے گھرانے کے ذبح ہونے کے مہینے میں تم نے خوشیاں منائی، تم نے ڈھول بجایا، تم نے تاشے بجائے؟ دوسری بات مجھے یہ بتائیے، کیا آپ کا باپ مر جائے، آپ کا کوئی بیٹا مر جائے، آپ کے خاندان میں کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی آپ کے دروازے پہ ڈھول بجائے، اس دن کوئی ڈھول بجائے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ ذرا اس دن بجا کے دکھانا مجھے، جب تمہارا باپ مر جائے، جب تمہاری ماں مر جائے، جب تمہاری اولاد مر جائے، اس دن تم ڈھول تاشا بجا کر کے یا بجوا کر کے دکھانا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو محرم کے مہینے میں کیوں ایسا کرتے ہو، جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ذبح کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کام میں آگے آگے ہیں، یاد رکھیے کہ جتنے لوگ اس گناہ میں شریک ہیں، جتنے لوگ اس پاپ کو کر رہے ہیں، ان سب کا گناہ اور پاپ آپ کے گردن پر ہوگا، اور قیامت کے دن ان سب کا حساب آپ سے لیا جائے گا۔ اور عام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اس کام میں شریک ہیں، جو ڈھول لے کر کے، تاشا لے کر کے اور اس میں چندے دے رہے ہیں اور لاٹھی لے کر کے کود رہے ہیں، یاد رکھیے کہ جس کام میں پولیٹیشین، سیاسی لوگ آگے آگے ہوں، اس کام میں تمہاری تباہی ہے۔ پولیٹیشین اور سیاسی آدمی کو صرف اس کی کرسی چاہیے، چاہے تمہیں بیچ کر کے ہو، تمہیں ذبح کر کے ہو، تمہاری لاش اور خون پر سے گزر کر کے اسے کرسی ملے گی، تب بھی وہ اسے حاصل کرے گا۔ تم کو کیا ملنے والا ہے؟ تیسری بات، یہ ڈھول بجا کے، تاشے بجا کر کے آپ نئی نسل کو، نئی جنریشن کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہی کہ تم چماروں والا اور ڈوم والا کام کرو؟ تو تم سے نسل کیا سیکھ رہی ہے؟ جو وہ کرے گی اس کا وبال تمہارے ہی اوپر آئے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں۔ جنتر منتر پر ملے کاٹے جائیں گے، ملوں کو سبق سکھایا جائے گا، ان کو بھگایا جائے گا، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ کھڑا ہے۔
سیلاب سے فصل تباہ ہو گئی، دھان کی فصل ڈوب گئی، ختم ہو گئی، پھر بھی ہوش نہیں آ رہا؟ کیا جب گردن کٹے گی اور اللہ کا پنجہ تمہارے گردن پہ آ جائے گا تب ہوش میں آؤ گے؟ ذرا شرم کرو، حیا کرو، اور اس مہینے میں جو اللہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مہینے کی عزت کرو، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اور تم ڈھول لے کر کے، تاشا لے کر کے اور لاٹھی لے کر کے کود رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے قتل ہونے کے مہینے میں، ان کے گھر والوں کو ذبح ہونے کے مہینے میں تم خوشیاں منا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔